نازل فرمائے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی تحریف اور تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کرے گا بھی اگر کوئی تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ ہم اس میں تبدیل اور تحریف ہونے بھی نہیں دیں گے، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس اسلام کو، اس دین کو، اس قرآن کو نازل فرمایا، اس حدیث کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم کو اس بات کا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک یہ دین اسلام جاری اور ساری رہے گا۔ اس کو مٹانے والے، اس کے اوپر قدغنے لگانے والے، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والے، اس کے اندر کچھ ہیر پھیر کرنے والے، اس کے اندر تحریف اور تغییر کرنے والے، اس کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، خود کلمہ پڑھ کر مسلمانوں جیسی شکل و صورتیں بنا کر، مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والے، مسلمانوں کو برباد کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالی قیامت تک اللہ اپنے بندوں سے یہ کام لیتا رہے گا کہ جس طرح مائیں چاولوں کے اندر پڑے ہوئے ان کنکریوں کو اور ان پتھروں کو جو چاول سے بھی زیادہ چھوٹے اور حقیر ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں چن چن کر کے اپنے اپنے برتنوں سے نکال کر کے پھینک دیتی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ایسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے کہ اسلام کے چہرے پر جو بھی گرد و غبار آئیں گے، قرآن اور احادیث کے اندر جو بھی کوئی تحریف و تبدیل یا اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن انشاءاللہ اس کی نقاب کشائی کرتے رہیں گے، اس کو پردہ فاش کرتے رہیں گے، امت کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کے لیے چاہے ان کی گردنیں چلی جائیں، چاہے ان کے خون سے زمین کو لالازار بنا دیا جائے، چاہے انہیں قید و بند کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، اور یاد رکھو اس اسلام کو، اس قرآن کو، اس دین حبیب کو اور اس دین رسول کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا خود کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں نے اس اسلام کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اور آج تک پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا۔ رب نے یہ قرآن نازل فرمایا اپنے نبی پر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا حق دے کر کے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ رب وہ ہے جس نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے اور عمل صالح دے کر کے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ کائنات کے تمام ادیان اور کائنات کے تمام مذاہب، کائنات کے تمام اوہام و خرافات، تمام خیالات اور تمام مذنات اور تمام افکار اور تمام فلسفے اور تمام حکمتیں منسوخ کر کے اس میں صرف رب کے قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اجارہ داری ہوگی، اور کسی کی اجارہ داری چل سکتی؟ یاد رکھو، یہ ہمارا ایمان عقیدہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنو، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون، لعلكم تتقون یا تفلحون، لعلكم تتقون۔ اللہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک پر ان آیات کو جاری فرمایا اور کہا ہے میرے حبیب، میرے بندوں سے واضح طور پر دو ٹوک میں یہ بات کہہ دو کہ اے لوگو، یہی میری سیدھی راہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میری صراط مستقیم ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو اسی صراط مستقیم کی اتباع کرو، اسی صراط مستقیم پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ بہت سارے سبل ہیں،
سبیل کی جمع سبل، سبیل کی جمع سبل، سبیل وہ نہیں جو آپ کے دماغوں میں سبیل کا نام لے کر کے بھی آ گیا ہوگا. یہ میری بڑی بری عادت ہے، آپ اسے عادت کہہ لیں، بری کہہ لیں، اچھی کہہ لیں، پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے بات دماغ میں، تو میں ذرا پردہ ہٹا دیتا ہوں. لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے، یار تم بڑا کھول کے بیان کر دیتے ہو. سبیل نہیں جو ہمارے ملکوں میں چوراہوں پہ لگی ہوتی. چلو اگر وہی سبیل مان لو تو اللہ کہہ رہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان سبیلوں کے پاس مت جاؤ. اعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا، یہ مقصد نہیں ہے اللہ. میں نے اس کو کہتے ہیں نا جس کا جوتا اسی کے سر. میری عادت ہے میں ذرا سا پنچ لگاتا ہوں، تھوڑا سا لگا دیتا ہوں، اور یہ پنچ بہت بھاری پڑتا ہے میرے لیے. کہیں 8-10 مہینے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈھکیلا گیا مجھے، لیکن یہ سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بہت بڑی بات، کوئی بات نہیں. یہ آپ لوگوں کی دعائیں جو تھی نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری دعائیں، ہم نے کہا آپ ہی کی نہیں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں نے تہجد میں، سجدوں میں، مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ میرے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں کا ثمرہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. سوچو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا ہے. میں آپ سب کا، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میرے سننے والے بھائی بہن بچے، میں سب کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو معزز، محترم، مکرم بنا کے رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو آپ کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور اللہ سیدھے کہہ دے چلے جاؤ جنت کی. آمین یا رب. وہ غفور الرحیم. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ آج یاروں نے تو بہت سارے جال بچھائے تھے، ایسے کڑے کڑے جال کہ اللہ اکبر، اللہ ابھی تک موجود ہیں، وہ کانٹے موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا ہے، ابھی تو ضمانت ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا آسان کرے گا انشاءاللہ، بس دعا کرو. اب ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہاں میں یہی فوراً بتا دیتا ہوں ہتھیار کیا ہے، نہیں تو یار لوگ کیا کرتے ہیں، اب بہت بڑا ہتھیار ہے نا، اور خطرناک ہتھیار ہے، اتنا کٹ کر لیں گے کیسٹ سے، ہاں، اور جو میں آگے بتاؤں گا اس کو ختم کر کے کورٹ اور عدالت میں کہیں گے مائی باپ یہ دیکھو کہہ رہا ہے میرے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، اس کے پاس ہتھیار. جب اس کو ریپیٹ کریں گے ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار. یہ معراج ربانی بول رہا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے. تفتیش کرو اس کے گھر میں کون کون سا ہتھیار موجود ہے. کوئی غیر نہیں، کوئی غیر نہیں. افسوس تو اسی بات کا ہے، کوئی غیر نہیں. تم یہ نہ کہو ہندو بیچارے، انہیں بیچاروں کو تو فکر ہی نہیں. یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول مسلمان وکیل عوام بیوقوف بنایا ہوا ہے. کورٹ کو بھی، عدالت کو بھی، پولیس والوں کو بھی، سب کو گمراہ کر کے جھوٹ. اے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین پر اللہ جھوٹوں پر لعنت نازل فرمائے اللہ. اور انشاءاللہ وہ اپنے حشر کو پہنچیں گے انشاءاللہ. اگر یہاں تو بغیر توبہ اگر مر گئے تو پھر تو جہنم مقدر ہے، کیونکہ اللہ یہ درگاہی، مزاری، قبوری، یہ سب یہ شرک کرنے والوں کو اللہ جنت حرام کر دیا. یاد رکھیں، بد عقیدہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا. ارے بے عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، جس کا ایمان ہی گندا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا. اللہ اکبر. اس قدر جھوٹ. شاید یہ رب کی مرضی تھی کہ یہ سفر بھی، یہ جیل کی یاترا بھی ہمارے لیے شبھ ہو جائے. چلو اللہ تعالیٰ اس جیل سے ہمیں محفوظ رکھے. دنیا کی جیلیں کیا ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان، بڑے اچھے لوگ ملے، چاہے جیل میں تھے چاہے پولیس والے، سب بیچارے اچھے تھے، ایسی بات نہیں تھی. سب حقیقتوں کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ سمجھواتا ہے نا اوپر والا دماغوں میں. اللہ. پچھلے ہفتے میری تقریر تھی وہاں بریدہ کے علاقے میں، حی البشر میں. وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں میرا موضوع تھا. اس میں ایک
ذکر ہوا اس واقعے کا کہ جب احسا سے شیخ محمد